ہاں کھلم کھلا گناہ سے بچنا، ایک کھلم کھلا گناہ سے بچنا تاکہ قابل معافی طبقے میں آ جائیں، اس حدیث کے مطابق ناقابل معافی طبقے میں نہ جائیں۔ نمبر جن کی نہیں ہے وہ رکھ لیں، اور جن کی ایک مٹھ سے کم ہے وہ ایک مٹھ پوری کر لیں، موچھوں کو اس کنارے سے اوپر کر لیں، ٹخنے سے اپنے پیجامے اوپر کر لیں، یہ سب یہ نہیں کہتا آج ہی کر لیں، یعنی اللہ سے دعا شروع کر دیں، دوستوں سے بزرگوں سے دعا کرائیں، اس کے لیے ارادہ کر لیں۔ حکیم المت فرماتے ہیں کہ اگر بچھاندے کا نسخہ کوئی بتا رہا ہے، زکام ہے، پینے کا بھی ارادہ نہیں ہے، نوٹ کر لو، ہو سکتا ہے آج نہ صحیح کل پینے کی توفیق ہو جائے۔ حضرت ابو ذر غفاری کی روایت نقل کی باب العلم حیات المسلمین میں، فرماتے ہیں حضرت ابو ذر غفاری سے حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم کوئی علم سیکھ لو تو 1000 رکعت نفل سے افضل ہے، چاہے عمل کرو چاہے نہ کرو۔ تو فرماتے ہیں اس میں کیا راز ہے؟ 3 راز ہے۔ حکیم المت فرماتے ہیں نمبر 1، اتنی فضیلت کیوں ہے عمل نہ کرنے پر بھی؟ فرماتے ہیں آج نہیں عمل ہے، کل کو انشاءاللہ عمل کی توفیق ہو جائے گی۔ اور جب اس کو معمولی سنت سمجھے گا تو سمجھے گا ارے میاں ہٹاؤ، یہ تو معمولی سنت ہے، واجب ہے، عید کی نماز کی طرح، بقرعید کی نماز کی طرح، وطر کی نماز کی طرح واجب ہے، تبھی تو اس کا خلاف کرنا ایسا سخت گناہ ہے۔ تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ اس کے لیے یہ سوچ لیجیے 3 فائدے ہیں صحیح علم سے۔ آج نہیں علم ہے، آج علم ہو گیا، آج نہ صحیح کل عمل کی توفیق ہو جائے گی، دوسروں کو تو بتا دے گا اور عقیدہ بھی صحیح ہو گیا۔ 3 فائدے، نمبر 1 علمی اصلاح ہو گئی، عقیدے کی اصلاح ہو گئی، سنت سمجھ رہا تھا اب سمجھ لیا واجب ہے، فائدہ نہیں ہوا بھائی؟ بولو بھائی فائدہ پہنچا آپ لوگوں کو؟ دیکھو بھائی جن لوگوں نے اس کو معمولی حکم سمجھا تھا آج علم ہو گیا کہ واجب ہے، یہ فائدہ نہیں ہے، عقیدے کی اصلاح ہو گئی۔ نمبر 2 آپ دوسروں کو بتا سکتے ہیں، چاہے خود عمل نہ کرو۔ ایک نسخہ بتا رہا ہوں، کسی کو غصہ بہت آتا ہے اور بار بار کہو غصہ حرام ہے، غصہ حرام ہے، بہت مضر ہے، بہت نقصان دہ، اس کا غصہ کم ہو جائے گا۔ جس کو بدنگاہی کا مرض ہے بار بار دوستوں سے کہتا رہے بری نظر مت ڈالو، ارے عشق مجازی عذاب الہی ہے، ارے دل کا عذاب ہے، بہت بے چینی ہو جائے گی، آگ لگ جائے گی، نظر کرنا حرام ہے، آنکھوں کا زنا ہے، بخاری کی حدیث ہے، بار بار تذکرہ کرتے رہو کہ بخاری شریف نے روایت کی العین زنا العین النظر، آنکھوں کا زنا ہے نظر بازی، لہذا جب بار بار ہم کہیں گے تو ہمیں بچنے کی توفیق ہو جائے گی۔ بعض لوگ کہتے ہیں پہلے خود عمل کرو پھر کہو، اس میں شک نہیں کہ عمل کر کے جب کہیں گے تو برکت زیادہ ہوگی، لیکن جائز ہے کی جگہ اس نیت سے کہ اس کے کہنے سے ہمیں عمل کی توفیق ہو جائے گی۔ ایسے ہی اپنے خاندان والوں سے کہو، سب سے جو بڈھے ہو گئے جن کے بعد لڑے بھائی داڑھی رکھ لو، اگر سے آپ کی نہیں آپ کہیے، چند دن میں انشاءاللہ آپ کو رکھنے کی توفیق ہو جائے گی، وہ فوراً کہے گا آپ کیوں نہیں رکھ۔ اگر کوئی نہ رکھے تو 10 برس تک میرے پاس آتا رہے، میں اس کو یہ نہیں کہ روزانہ یہی کڑوئی کریلا کھلاؤں گا، اگر سے میں نے کافی گڑ ملا دیا اس میں، لیکن یہ نہیں سمجھیں کہ میں آپ کو حقیر سمجھوں گا، میں آپ سے زیادہ اپنے کو حقیر سمجھتے ہوئے یاد کر رہا ہوں، لیکن اگر نہ بتاؤں تو بتاؤ کون بتائے گا؟ 10 سال 20 سال فضائل سنتے ہو گئے لوگوں کو اور علم نہیں ہوا، تو 3 فائدہ تو پہنچ گیا، عقیدے کی اصلاح ہو گئی، آئندہ آپ کو عمل کی توفیق کی توقع ہو گئی مسئلہ معلوم ہونے سے، آئندہ مرنے سے پہلے آپ جب یہ سنے رہیں گے یہ واجب ہے تو انشاءاللہ تعالی موت سے پہلے عمل کی توفیق ہو جائے گی، اور ہو سکتا ہے ابھی ہو جائے، بعضوں کو آج ہی ہو جائے، کیا اس کی رحمت سے بعید ہے؟ اور نمبر 3 کیا ہے؟ آپ دوسروں کو علم صحیح بتا سکیں گے۔ بس اچھا، اب آج 3 باتوں کا خلاصہ بیان کر دیا۔